للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا ماہ رمضان مبارک کا کڈس پروگرام۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ایک بادشاہ کے بیٹے کا ہے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، یعنی کہ علماء کرام کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ تو اس نے کسی عالم سے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کیا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اس نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے پلے سے باندھ لیا، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے میں خاموش رہا کروں گا، آج سے میں خاموش رہنے لگ گیا وہ۔ اور بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کیا بیماری لاحق ہو گئی، کیا بیماری لاحق ہوگی کہ یہ تو چپ سا رہنے لگ گیا ہے۔ تو اس نے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے طبیب آئے، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئی کہ اس کو بیماری کیا لگ گئی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اس نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ ایک حکیم آیا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو صبح صبح سیر و تفریح کے لیے لے جایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک شکاری بھی جائے گا۔ اور پھر روز کا معمول بن گیا کہ بادشاہ کا بیٹا ہر روز صبح کی سیر کرنے جاتا، ساتھ اس کے ایک شکاری بھی جاتا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا اور شکاری جب جا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے سے گزرے، اور جو ہی درخت سے آگے گئے، درخت کے اوپر ایک فاختہ بولی۔ تو شکاری کی جو ہی فاختہ پہ نظر پڑی، اس نے تیر نکالا اور تیر چلایا، اور فاختہ کو جب تیر لگا تو وہ تڑپتی ہوئی نیچے آ کر گر گئی۔ تو بادشاہ کا بیٹا بے لوث پکار اٹھا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کہ فاختہ بولی تو فاختہ ماری گئی۔ تو اس حکیم نے، اس شکاری نے جو اس کے ساتھ جایا کرتا تھا، جب بادشاہ کو آ کر یہ معاملہ بتایا کہ آج یہ معاملہ پیش آیا، تو بادشاہ کہنے لگا اچھا، ہمیں تو اب سمجھ آئی کہ اس نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ تو میرا وارث ہے، اس نے تو میری ساری سلطنت کو سنبھالنا ہے، اگر اس نے خاموشی اختیار کر لی تو یہ آگے کیا کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو بولو کہ یہ بولے، اس کو بلواؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے حدیث مبارکہ سنی تھی اور خاموشی اختیار کی تھی، بڑی کوشش کے بعد وہ نہ بولا۔ پھر بادشاہ نے کہا، بالآخر کہا کہ اس کو سزا دی جائے، اور سزا جب دی پھر بھی نہ بولا۔ بادشاہ نے کہا اس کو الٹا لٹکا دو۔ جب اس کو الٹا لٹکایا گیا، وہ بے لوث آواز سے پھر پکار اٹھا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، فاختہ بولی فاختہ ماری گئی، اور میں بولا میں مارا گیا۔ کہ جو ہی اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، پھر سے جب وہ بولا اور وہ مارا گیا، تو اس نے کہا بے لوث پکار اٹھا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ فاختہ بولی فاختہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ اور اس سے بچوں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی ہمارے نبی کا فرمان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ہم تو حدیث مبارکہ پڑھ دیتے ہیں، اور پڑھ کے تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی چھوٹی چھوٹی کہی ہوئی بات بھی بہت بڑی ہے۔ فعل الحکیم علی حکمہ، حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر فرمان میں حکمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے، اور ان کے فرامین بھی پڑھنے چاہیے، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ آئیے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یقیناً آج بھی بچوں کی تیاری جو ہے اچھی ہو گئی۔ چلیں بچوں، پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کسی کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی متین بتائیں گے۔ جی جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے اسے قیامت تک ثواب ملتا رہتا ہے۔ قیامت تک ثواب ملتا رہتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ نہیں، مطلب کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہم نے پوچھا قیامت تک ملتا تو رہے گا، قیامت تک کا ثواب ہے، پر ہے کتنا ہے؟ اور کسی کو آتا ہے؟ زبیر آپ بتائیں۔ جی
قیامت تک روزے رکھنے کا ثواب. قیامت تک روزے رکھنے کا ثواب. آپ کا جواب درست ہے. جواب آپ کا ٹھیک تھا. قیامت تک ثواب ملے گا، لیکن کس کا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ روزہ رکھنے کے برابر قیامت تک. نیک اعمال کی جزا کیا ہے؟ شان اور کسی بات ہے؟ جی آپ بتائیں. نیک اعمال کی جزا مائک جنت ہے. پاس کر کے بولا کریں. نیک اعمال کی جزا جنت ہے. نیک اعمال کی جزا جنت ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی آپ کی عادت ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے کتنا دور کرے گا؟ جی بتائیں. 70,000 مثال. جی آپ بتائیں. یاد کر کے آیا کرو یار، ایسے نہ کیا کرو. 70,000 مائک میں بولا نا یار. مائک آپ کو کس نے دیا؟ وہ لفظ نہیں یاد. ہاں مسافت. ہاں 70,000 مسافت کا ثواب ملے. 70,000 مسافت وہ کتنی ہوتی ہے؟ نہیں آتا ہے لگتا ہے کسی کو. چلے میں بتا دیتا ہوں. 70 سال کی مسافت. مسافت کہتے ہیں سفر، یعنی کہ 70 سال کا اگر سفر کیا جائے تو یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس کو اگر جہنم میں جانا پڑے تو 70 سال لگیں گے. سمجھ آ گئی؟ 70,000 نہیں، 70 سال لگیں گے اس کو. اتنی یعنی کہ اس کی سفر ہے، اس کی مسافت ہے. سمجھ آ گئی؟ چلیں بھائی اگلا سوال کرتا ہوں. تراویح پڑھنا کیا ہے؟ جی عبداللہ مائک میں بولیں. سنت المقتدہ. سنت موقدہ. سنت المقتدہ. کیا سنت موقدہ. سنت موقدہ. آپ کا جواب درست ہے. اپنی باری میں بولنا. سبحان اللہ. کیسے کہا تھا پہلے؟ اپنی باری نہیں ہار ایسے کہا. سبحان اللہ. اپنی باری میں بول. اچھا تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ سے نہیں پوچھا، جو آتا ہے وہ خود ہی بولی جا رہے ہو. ابھی میں نے کسی کو نہیں کہا. تراویح میں کتنی رکھتے ہیں؟ شیان بتاؤ. تراویح میں 20 رکھتے ہیں. تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچے بھی آج کہہ رہے ہوں گے اتنے آسان چھوٹے چھوٹے سوال ہو تو پھر ہم یاد کریں گے. پتہ نہیں کیوں نہیں یاد کرتے یار آپ لوگ. رمضان کی کس رات عبادت کرنے سے 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے؟ زبیر بتاؤ. شب لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی رات. لیلۃ القدر کی رات. بھیا آپ کا جواب درست ہے. ڈر ڈر کے نہ بولا کرو. جو بھی جواب دینا ہو کانفیڈنس سے دیا کرو. ہاں بہرحال بچوں کی آج تیاری تھوڑی سی ویک تھی. پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. بہرحال جیسے پہلے تیاری کرتے ہیں ایسے کیا کریں. اچھا بہرحال بچوں آپ سب کا بہت شکریہ، اور ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ابھی کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.